آج پہلا معاملہ خواتین کے حوالے سے ہے جو کہ تحریک انصاف کی خواتین جیلوں میں بند ہیں اور اس بارے میں بہت ساری افواہیں اور خبریں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا حساس موضوع ہے، خاص کر کے خواتین کے حوالے سے اور سیاسی کارکنوں کے حوالے سے جو کہ جیل میں ہیں، کہ اس پہ بات کیے بنا رہا نہیں جا سکتا اور رہنا بھی نہیں چاہیے۔ جناب عمران خان صاحب نے کچھ الزامات جو ہیں وہ عائد کیے اور وہ خواتین سے بدسلوکی کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو خطاب تھا اس کے اندر یہ بات کی اور یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کی کارکنان جیل میں ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی اطلاعات ہیں۔ یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے جو کہ عمران خان صاحب نے لگایا، اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رات گئے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کا مدعا بھی یہی تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا پلان، کوئی ایسی سازش تیار کی جا رہی ہے کہ کوئی ریپ کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا یا ویڈیو آئے گی، تو اس لیے ان کو ہنگامی طور پر رات کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ ان دو معاملات کے بعد ایک افواہوں کی ایک فیکٹری جو ہے وہ سرگرم ہو گئی، اور خاص کر کے سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بہتات تھی ایسی تمام الزامات کی اور افواہوں کی اور بہت ساری باتوں کی۔ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہے ہیں، جس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے جو ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی۔ محسن نقوی صاحب نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ 35 کے قریب خواتین ہیں، جس کو کیا پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 3500 کے قریب خواتین ہیں، لیکن 35 کے قریب انہوں نے اس کی بات کی تصدیق کی، اور یہ بھی کہا کہ ان میں سے 11 خواتین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، انکلیوڈنگ خدیجہ شاہ جو کہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نواسی ہیں اور سلمان شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، ایک معروف ڈیزائنر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ اور بہت سی خواتین جو 11 انہوں نے تعداد بتائی، اور پھر کمیٹی نے ان سے ملاقات کی اور پھر کمیٹی نے ان سے بات چیت کی، جس کے بعد جو انوش مسعود ایس ایس پی ہیں انہوں نے پھر میڈیا سے بات کی اور یہ کہا کہ یہ تمام جو اطلاعات ہیں یہ غلط ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک تصدیق تو کی کہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں یا ایسی افواہوں میں کوئی جان نہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کی چیزوں کو ضرورت ہے، تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں بھی کوئی ایسی اطلاع، یہ ساری اطلاعات غلط بھی ہیں، تو بھی ایسا کوئی سسٹم ضرور ہونا چاہیے کہ ایسی جو افواہیں ہیں وہ اس کو پھیلانے سے روکا جائے، یا پھر ظاہر ہے یہ خواتین جب باہر آئیں گی تو ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی، اور اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو ان کے مستقبل کے اوپر بہت سے سوالات ہو جائیں گے، ان کا مستقبل مخدوش ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کا معاشرہ ہے، تو بہرحال اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت بہرحال موجود ہے۔ دوسری جانب جو آج معاملہ سامنے آیا وہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر کیس سنا جا رہا تھا جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، نظر ثانی کی اپیل۔ اس دوران ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے سامنے آ گئی۔ اس میں جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے ان کو، چیف جسٹس صاحب کو فرمایا کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کیس کی سنوائی کے دوران ان کو پتہ چلا، جس کے بعد کہا جا رہا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ کافی حیران ہوئے چیف جسٹس صاحب، اور بہرحال اب انہوں نے ایک پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ تشکیل، اس کے پروسیجر ایکٹ جو کہ جس پہ سٹے دیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے سماعت جو ہے مقرر کر دیے۔ انہیں 8 اپنے جو 7 ان کے علاوہ جو کل 8 ہے اور 7 باقی جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو ایکٹ ہے یہ اس کے اوپر 2023 ایکٹ ریویو آف ججمنٹس یہ پاس ہوا ہے 5 مئی کو، سینٹ نے پاس کیا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہی ایکٹ ہے آلموسٹ جو کہ پہلے پاس ہوا تھا، پروسیجر ایکٹ، جس میں کہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے جو چیف جسٹس کے اختیار کو، سو موٹو یا از خود کے اختیار کو۔ اس کے جو 184 ذیلی شق 3 ہے اس کے تحت فیصلوں پر نظر ثانی کی اپیل دائر ہو سکے گی، اور کسی بھی فیصلے پر 60 دن کے اندر نظر ثانی اپیل داخل کی جا سکے گی۔ اس قانون سازی کا جو اطلاق ہے وہ ماضی کے فیصلوں پر ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو جو تاحیات نااہلی ہے ان کی، اس کے اوپر بھی اپیل دائر کرنے کا حق جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے حق میں جو ہے سینٹ کے اندر 32 ووٹ آئے تھے، 21 اس کی مخالفت میں آئے تھے، اور دلچسپ اس کا پہلو یہ ہے کہ صدر مملکت نے جو ہے اس پہ سائن کر دیے، اور اب یہ ایک گزٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ وہی صدر مملکت جو اس سے پہلے ہر قانون کو روکتے تھے، انہوں نے چپ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیے۔ بہرحال اب اس کا جو اسکوپ ہے وہ کیا ہے، کیا یہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیا نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس سے وابستہ ہے، وہ تاحیات نااہلیت ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اسپیسیفک ٹائمنگ کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔
اور ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر محاذ آرائی کافی آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور یہ بھی کہ جہانگیر ترین صاحب کافی سرگرم ہیں، ایک نئی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے، اور کیا یہ بھی کنگز پارٹی ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔